ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ اسرائیلی یرغمالیوں کی عدم رہائی پر مشرق وسطیٰ کو جہنم بنا دیں گے۔ بخاری صاحب، اب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مغوی ہیں، جن کو ابھی تک نہیں رہا کیا جا سکا، ان کو حماس جلد از جلد رہا کر دے۔ وہ مطلب ہے حضرت صاحب ابھی صدر بنے نہیں ہیں، ابھی سے ان کا یہ حال ہے۔ وہ آپ نے دیکھا ہے وہ مالیہ خولیا کے بیمار جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وہ نا اس جانور کی طرح اپنے گردی گھومتے رہتے ہیں، وہ کرتے رہتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اس طرح کی لیڈرشپ ہے، جس طرح کے نعرے مار رہے ہیں وہ، نہ انہیں گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ ہے کہ اسرائیل نے کتنے مظالم کیے ہیں ان کے اوپر۔ صرف اس ناجائز اولاد کو چونکہ پالنا اور پروان چڑھانا ہے، اس لیے اس کے حق میں بیانات دینے شروع ہو گئے ابھی تک۔ لیکن اگر یہ ختم کر سکتے ہوتے حزب اللہ کو یا حماس کو یا فلسطین کو، یہ اب تک کر چکے ہوتے۔ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر ہمیں ختم کرنا چاہتے ہمارے نیوکلیر پروگرام کے پیچھے جس طرح امریکہ پڑا ہوا تھا، تو ہمیں تو اس وقت تک دفن ہو جانا چاہیے تھا۔ تو یہ جو بیکار کی بے معنی قسم کی خواہشات ہیں نا، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ داد دینی چاہیے حماس کو کہ اتنی کارپٹ بومبنگ کے باوجود وہ ابھی تک اتنی تعداد میں ان یرغمالیوں کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی انہوں نے بتا دیا کہ آپ کی بمباریوں میں 33 کے قریب تو مر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی تک ان کو تحفظ دے رہے ہیں، پیار محبت سے رکھ رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا جو انٹرویوز دیتے تھے قیدی جا کے، جو پچھلی دفعہ یرغمالی رہا ہوئے تھے، انہوں نے حماس کے لوگوں کی، فلسطینین کی رویے کی جو تعریف کی تھی وہ سب کے سامنے ہے۔ اور وہاں پر جو جیلوں کے اندر فلسطینیوں کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی ساری دنیا کے سامنے ہے۔ بخاری صاحب، ڈونلڈ ٹرمپ الیکشن کیمپین سے پہلے تو بڑے وہ دعوے کر رہے تھے کہ جنگ بندی ہوگی، اب وہ نست و نبود میں نے کہا نا، مالیہ خولیا کے بیمار جو ہے نا، ان کا پتہ نہیں چلتا کس منٹ میں وہ کیا ہو جاتے ہیں، اس لیے ان پر ترس کھانا چاہیے۔ دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو وزیر دفاع ہیں اسرائیل کے، انہوں نے بھی ایک دھمکی لگائی ہے کہ اگر اب جنگ بندی ناکام ہوتی ہے تو ہم حزب اللہ میں اور لبنانی ریاست میں فرق نہیں رکھیں گے۔ آپ نے پہلے کب رکھا ہے؟ جو آپ ایریل بومبنگ کر رہے ہیں وہاں پر، اس میں کہاں تمیز ہے کہ یہ کسی کرسچن کا گھر ہے یا کسی فلسطینی کا گھر ہے؟ تو آپ نے تو پہلے بھی تباہی مچائی تھی، پچھلی دفعہ جب جنگ ہوئی تب بھی آپ نے تباہی مچائی تھی۔ اگر آپ کے بس میں ہوتا آپ نیست و نابود کر دیتے۔ لیکن یہ جو آزادی کی تحریکیں ہوتی ہیں یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچے بغیر ختم نہیں ہوتی۔ فلسطین ایک سوچ کا نام ہے، ایک قوم کا نام ہے، ایک کاز کا نام ہے۔ ان تینوں کو ختم کرنا، دفن کرنا، یہ امریکنوں کے بس میں ہوتا تو کب کے ہو گئے ہوتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اتنے ظلم کے بعد جب اسرائیل بلیڈ کرے گا، جب امریکن دنیا بھر میں بلیڈ کریں گے، میری بات یاد رکھیے جو میں کہہ رہا ہوں، کیونکہ مجھے ایران کی وارننگ بھی یاد ہے، مجھے حماس کی وارننگ بھی یاد ہے کہ آپ کر لیں جتنا ظلم کرنا ہے، جہاں جہاں امریکن ٹارگٹس ہیں، جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہے۔ کیسے بلیڈ کرے گا؟ ایران نے تو ابھی تک اپنا بدلہ نہیں لیا، سوائے باتوں کے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ دیکھیے ایران کے بارے میں پہلے بھی یہی کہا گیا تھا، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ 300 ڈرون اینڈ راکٹس اینڈ میزائل جو ہے گرے تھے اسرائیل کے اوپر، نا یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ ہاں بالکل۔ ابھی بھی وہ معاملے کی نزاکت کو اس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ اور ریاست کو نقصان پہنچے کسی بڑے حملے کی صورت میں، اس کو وہ زیرو ان کر رہے ہیں، اس کو وہ فول پروف بنا رہے ہیں۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ ہو نہیں سکتا کہ اسرائیل کو ایران کے ہاتھوں سزا نہ ملے، آج کل یا پرسوں جب بھی ہو، یہ آپ دیکھیے گا کہ یہ ہوگا۔ بالکل، اسرائیل اپنی منمانیاں تو کر رہا ہے، ایک طرف جنگ بندی کے معاہدے ہو رہے ہیں اور دوسری طرف وائلیشن بھی آپ کر رہے ہیں، جنگیں بھی دوبارہ سے شروع کر رہے ہیں لبنان کے ساتھ، تو یہ بڑی افسوسناک بات ہے۔